بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ہوپ یو آر آل فائن اینڈ ڈوئنگ ویل۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کی ریسپی بہت ہی مزے کی ہونے والی ہے کیونکہ آج ہم بنائیں گے بالکل ریسٹورنٹ سٹائل وائٹ چکن کڑاہی۔ اچھا، آج کی ویڈیو کی جو اسپیشل بات ہے وہ یہ کہ اس ریسیپی کے اندر مجھ سے کچھ مسٹیکس بھی ہوئی ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ ان دا ویڈیو میں آپ کے ساتھ لازمی سے ڈسکس کروں گی، اس کو بالکل بھی اسکپ نہیں کروں گی۔ سو اسٹے ٹیون آن مائی چینل۔ یہاں پہ میں نے 1 kg کے قریب آلموسٹ چکن لیے، یہ 900 گرام آپ کہہ سکتے ہیں اس کو بہت ہی اچھے سے میں نے ونیگر میں سوک کر کے پھر واش کر لیا تھا سمپل پلین واٹر سے۔ اور اس کے بعد اب چلتے ہیں اس کی فائنل پریپریشن کی طرف، اور اس کے لیے میں نے کڑاہی کو سٹوو پہ رکھا ہے اور اس کے اندر آلموسٹ ½ کپ کے قریب آئل ایڈ کر دیا۔ آپ اس کی جگہ گھی کا بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ریسٹورنٹس وغیرہ میں گھی یوز کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کے اندر 1 ٹیبل سپون کیومن یا جو سفید زیرہ ہوتا ہے وہ ایڈ کر دیا، اور ساتھ میں 2 ٹیبل سپون جنجر گارلک کا پیسٹ ایڈ کر دیا۔ ان کو تھوڑی دیر کے لیے ہم یہاں پہ آئل کے ساتھ سوتے کریں گے۔ جب ان کی بہت ہی اچھی سی خوشبو آنے لگ جائے تو اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ پروسیس کی طرف چلیں گے۔ یہاں پہ جنجر گارلک کا بہت ہی زبردست قسم کا اروما آ رہا تھا، تو اس ٹائم پہ میں نے اس کے اندر چکن ایڈ کر دی، اور اب اس سٹیج پہ میں چکن کو آئل کے ساتھ بہت ہی اچھے سے فرائی کر لوں گی۔ اس ٹائم پہ آپ نے آئل اور کے اندر چکن کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ چکن آلموسٹ 70 to 80% ڈن ہو جائے۔ مین وائل یہاں پہ میں انین کا ایک پیسٹ پریپیئر کروں گی، جس کے لیے میں نے 2 میڈیم سائز کے انینس کو رفلی کٹ کر لیا تھا، اور اس کا پیسٹ پریپیئر کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے ایک بلینڈر جگ لیا اور اس کے اندر انینز ایڈ کر دیے۔ اچھا، اگر تو آپ کا جو جوسر ہے وہ بہت ہی اچھے سے چیزوں کو بلینڈ کر لیتا ہے تو آپ کو اس میں پانی وغیرہ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر یہ بلینڈنگ اچھے سے نہیں ہوتی ہے تو آپ اس ٹائم پہ اس کے اندر تھوڑا سا پانی لائک آلموسٹ 4 to 5 ٹیبل سپون ایڈ کر سکتے ہیں، تاکہ اس کی بلینڈنگ اچھی ہو تو ہمیں بعد میں پراپر اس کا ایک پیسٹ مل سکے۔ بلینڈر جگ کے اندر انین اور واٹر ایڈ کرنے کے بعد اس کو مشین میں نے ایڈجسٹ کیا، اور اس کے بعد اس کو بہت ہی اچھے سے ایک بلینڈ دے لوں گی۔ پیسٹ ہمارا پریپیئر ہو گیا ہے۔ مین وائل ہمارا چکن بھی بہت ہی اچھے سے فرائی ہو چکا ہے، تو اب جو پیسٹ ہم نے ریڈی کیا ہے وہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی۔ پانی کی کوانٹٹی یہاں پہ آپ نے بہت احتیاط سے ایڈ کرنی ہے انینس کو بلینڈ کرتے ہوئے۔ اگر آپ پانی زیادہ ایڈ کر دیں گے تو ڈیفینیٹلی انینس کا جو پیسٹ ہوگا وہ بہت رنی سا بنے گا، اور پھر اس پیسٹ کو ہمیں ڈرائی آؤٹ کرنے میں کافی ٹائم لگے گا۔ آپ نے یہاں پہ ویڈیو میں دیکھا ہے کہ میں نے بہت ہی کم پانی رکھا تھا، اور جو پیسٹ میں نے چکن کے اندر ایڈ کیا وہ کافی تھک تھا، سو یہاں پہ مجھے اتنا زیادہ اس کو کوک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انینس وغیرہ کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو ایک اچھا سا مکس دیا، اور اس کے بعد میں اس کے اندر اسپائسز ایڈ کر دوں گی، جن میں نے سالٹ، کرسٹ چلی اور کوریانڈر پاؤڈر اور ٹرمرک پاؤڈر ایڈ کی ہے۔ جی ہاں، جو مسٹیک میں نے یہاں پہ کی ہے، مجھ سے بائی چانس ٹرمرک پاؤڈر ایڈ ہو گیا تھا، اور اس ٹائم تک مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں ہوا کہ میں نے مسٹیک کر دی ہے۔ ایسا کچھ فلیور پہ افیکٹ نہیں آیا، لیکن ہاں اس سے جو وائٹ چکن کا ایک پرفیکٹ کلر ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے آپ کو سٹارٹ میں بھی جو اس کی لک ہے چکن کڑاہی کی وہ تھوڑی سی یلوش سائڈ پہ گئی ہے۔ سو آپ نے یہ مسٹیک کبھی بھی نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ کو وائٹ چکن کڑاہی کے اندر پرفیکٹ کلر چاہیے تو آپ اس کے اندر ٹرمرک پاؤڈر بالکل بھی ایڈ نہیں کریں گے۔ سارے اسپائسز کو چکن کے ساتھ اچھے سے مکس کرنے اور کوک کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر 1.5 سپون وائٹ پیپر کی ایڈ کی ہے، کیونکہ ہم یہاں پہ وائٹ کڑاہی پریپیئر کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں اس کے اندر وائٹ پیپر ایڈ کرنی ہوگی۔ سو یہاں پہ میں نے اس کے اندر وائٹ پیپر ایڈ کیا، اس کو بھی تمام چکن کے ساتھ میں نے بہت ہی اچھا سا کوک کر لیا ہے، اور اب اس سٹیج پہ ہم نے اس کو اتنا بھوننا ہے کہ اس کا آئل وغیرہ جو ہے وہ ریلیز ہو جائے۔ تو اس کے بعد میں نے اس کے اندر 1 بول آلموسٹ یوگرٹ کا ایڈ کر دینا ہے۔ اگر آپ اس کی سپون میں میجرمنٹ لیتے ہیں تو آلموسٹ یہ 4 to 5 ٹیبل سپون بنے گی۔ یوگرٹ آپ نے لازمی سے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس سے ہماری چکن کڑاہی کا کلر اور فلیور ایک دم سے انہینس ہو جائے گا، اور جو ٹومیٹوز ہم نے سکپ کی ہیں ان سے جو ایک پرفیکٹ گریوی بنتی ہے وہ بھی ہمیں یوگرٹ ایڈ کرنے سے مل جائے گی۔ اس کے بعد میں نے اس کے اندر چکن کو گلانے کے لیے 1.5 گلاس پانی لگا دیے، اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے میں میڈیم سے لو فلیم پر کور کر کے چھوڑ دوں گی تاکہ ہمارا چکن بہت ہی اچھے سے گل جائے۔
اینڈ ہیئر آفٹر 5 to 7 منٹس میں نے اس کا کور ریموو کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام پانی بہت ہی اچھے سے ڈرائی ہو گیا. جو تھوڑا بہت پانی ہے اس کے اندر ہم فلیم کو ہائی کریں گے اور اس کو اچھے سے کوک کر لیں گے. اور اسی سٹیج پہ میں اس کے اندر ملک پیک کریم ایڈ کر دوں گی. یہ تمام انگریڈینٹس وائٹ چکن کڑاہی کے اندر لازمی سے جاتے ہیں، سو ان میں سے کوئی بھی انگریڈینٹ آپ مس نہیں کریں گے. اس ٹائم پہ آپ چاہیں تو اس کے اندر فریش ملک کی جو بلائی ہم لوگ گھروں میں یوز کرتے ہیں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن پریفریبلی اس ٹائم پہ آپ اس کے اندر ملک پیک کریم ایڈ کریں گے. اچھا، یہاں پہ ایک اور ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب آپ کریم ایڈ کریں گے تو آپ نے فلیم کو بالکل سلو کر دینا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر کریم ایڈ کرنی ہے. اگر آپ آنچ کو تیز کر کے اس کے اندر کریم وغیرہ ایڈ کریں گے تو ہماری کریم پھٹنے لگے گی. بس اس کو ہم اچھے سے یہاں پہ کوک کریں گے اور تھوڑی دیر کے لیے اگین سے میں اس کو کور کر دوں گی تاکہ تمام آئل وغیرہ ریلیز ہو جائے. اینڈ دین وی آر گڈ ٹو گو. اور یہاں پہ اب لاسٹ میں ٹوٹلی آپشنل گارنشنگ پرپس کے لیے میں اس کے اندر جنجر کے سلائسز کٹ کر کے ایڈ کر دوں گی. ان کے ایک اچھا سا مکس دوں گی تاکہ تمام جنجر کا جو اروما ہے وہ ہمارے چکن کے اندر اچھے سے انفیوز ہو جائے. اور اس کے بعد میں اس کو کروں گی ڈش آؤٹ اور آپ سے شیئر کرتی ہوں اس کی فائنل لک. یہ رہی جی ہمارے آج کے ڈیلیشیس سے وائٹ چکن کڑاہی کی ریسیپی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کلر تھوڑا سا یلو آ رہا ہے. اچھا، یہ ریئل میں اتنا زیادہ یلو نہیں تھا، ویڈیو میں تھوڑا سا آپ کو زیادہ یلو فیل ہو رہا ہے، سو کائنڈلی اگنور اٹ. لوں گی آپ کے ساتھ کسی اور نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ.